کال دیجیے جناب. کافی ساری عمر ہے. مفتی قاسم صاحب، حاجی عبدالحبیب بھائی اور نگران شورا، ان تینوں سے میرا ایک سوال ہے. آپ دنیا بھر میں سفر کرتے رہتے ہیں، کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کبھی آپ ایئرپورٹ پہ ہوں، کسی دوسرے ملک میں ہوں اور آپ کی جیب میں پیسے ختم ہو گئے ہوں یا کہیں اور کمرے میں رہ گئے ہوں، آگے پیچھے کچھ ہو گیا ہو اور آپ نے کوئی چیز پرچیز کر لی ہو، تو آپ کو اس طرح کا کوئی ہوا تو پھر آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کیا؟ دیکھیں اس سوال کا ایسا نہ کریں. اس سوال کا تعلق ہے نا بھولنے سے ہے نا. اس کا جو ٹاپک بنے گا کوسچن کا ذاتی تجربات کے بھی اگر آپ سیکشن بنائیں گے نا تو بھولنا ہوگا. تو میرا خیال ہے اس میں جتنے تجربات ایک شخص کے ہوں گے نا وہ بہت پورا سلسلہ اس پر ہو سکتا ہے نا اقساط ہوں گی. چلے جناب اگلی کال دیتے لے. اس کا جواب تو دے دیں آپ کے ساتھ نہیں ایسا پیسوں والا معاملہ تو نہیں ہوا. جو بھی ہوا ہو. یہ چیزیں تو بہت رہی ہیں میری. جہاز میں کئی بار آئی پیڈ رہ گیا اور موبائل رہ گیا. ابھی ریسنٹلی صلی اللہ تعالی علی محمد ہاں مدینہ شریف ایئرپورٹ پہ ابھی اسی بار کیا ہوا کہ اب یہ دیکھیں یہ بھولنا تو تھا لیکن ایک اچھی نیت کے ساتھ ہوا. اب ہوا کیا کہ میں عرب شریف کے شہر دمام سے مدینہ پاک آ رہا تھا. تو میں جہاز میں بیٹھا تو ایک صاحب آئے اور ان کی شاید فیملی وغیرہ ساتھ بیٹھی تھی. تو انہوں نے کہا میں آپ کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں، آپ میری سیٹ پہ چلے جائیں. تو میں ان کی سیٹ پہ چلا گیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ ساتھ بیٹھ جائیں. تو میں پیچھے چلا گیا. اب میرا بیگ ان کے اوپر رکھا ہوا تھا تو میرے پاس ایک چھوٹا ہینڈ بیگ بھی تھا. نارملی وہی ہوتا ہے. اس بار میں نے چھوٹا لگیج دینے کی کیا ضرورت ہے، جلدی اتریں گے مدینہ شریف، جلدی حرم شریف چلے جائیں گے تو ہینڈ کیری ہوگا تو جلدی نکل جائیں گے. تو جناب یہی ہوا کہ جیسے ہی جہاز لینڈ کیا تو میں نے اپنا ہینڈ بیگ لیا اور میں تو باہر آ گیا. اب باہر آ گیا اور بالکل ایئرپورٹ کے بھی باہر نکل گیا. گاڑی جو لینے آئے تھے اسلام پہ ان سے بھی ملنے ملاقات ہو گئی. میں نے کہا یا غوث پاک میرا بیگ کدھر ہے؟ پتہ چلا وہ تو جہاز میں پڑا ہے. اب واپس گیا. اب میں نے جا کے ان سے ریکویسٹ کی. انہوں نے کہا اب رکیں، چیک کیا انہوں نے، مل جاتا ہے جہاز کے اندر سے. لیکن تقریباً پھر مجھے جتنی دیر دمام سے مدینہ شریف جہاز میں آنے میں لگی تھی اتنی دیر مجھے مدینہ ایئرپورٹ پہ اور انتظار کرنا پڑا جہاز سے صرف بیگ مجھ تک آنے میں. لیکن بہرحال یہ کہ انسان کو خیال رکھنا چاہیے اور چیزیں یاد رکھنی چاہیے. ہاں ایک تجربہ میں نہیں بھولتا جو انہوں نے پوچھا، وہ ون آف دا ٹپیکل ٹائم تھا. وہ کیا ہوا تھا، اور غالباً آپ بھی تھے اس میں، جب کویت ایئرپورٹ جو بغداد شریف سے گئے تھے، کویت ایئرپورٹ والے میں تھے آپ ایران والے میں تھے؟ جہاں ہم کو اسٹے ملا تھا جی کویت میں. ہاں ہوا کیا تھا، ہوٹل میں ملا تھا. ہوا کیا تھا کہ میں گروپ لیڈر تھا، وہ گروپ کے سارے کاغذات اور میں دیکھ رہا تھا. تو نگران شورا بھی اس میں ساتھ تھے. تو اس زمانے میں 40 کے قریب لوگ تھے. تو سب ہم اب 40 لوگ تھے، تھوڑا پہنچے بھی لیٹ تھے. تو ایئر لائن کا بندہ ویسے ہی ہم سے ناراض ہو رہا تھا کہ جلدی کریں آپ کی وجہ سے جہاز لیٹ ہو رہا ہے. تو سب کو میں نے بورڈنگ کروا دی اور یہ سارے لوگ بورڈنگ کارڈ لے کر اندر چلے گئے. اور میں نے اس سے پہلے اوور کوٹ پہنا ہوا تھا، بہت ٹھنڈ تھی، وہاں برف باری ہو رہی تھی عراق میں نا. تو میں نے اپنا کوٹ اتارا اور اپنے بیگ میں ڈالا اور میں نے اپنا بیگ بھی لگیج کرا دیا. تو جب سب ہو گیا تو مجھے کہتا آپ کا پاسپورٹ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا میرا پاسپورٹ کہاں ہے؟ اور میں پاسپورٹ ڈھونڈوں تو پاسپورٹ ہی نہیں. میں نے کہا یا غوث پاک لگتا ہے میرا پاسپورٹ اس اوور کوٹ کے اندر تھا. اور سارا گروپ اندر، سب ریڈی، اکیلا میں. تو اب وہ جو اس کا غصہ نا ایئر لائن کے مینیجر کا کہ میں تمہارا کروں کیا. اب بیگ اندر چلا گیا تو اس کا مطلب جہاز میں چلا گیا نا، یعنی وہ تو پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. میں نے کہا دیکھو میں نہیں جاؤں گا نا، 40 بندے نہیں جائیں گے، آپ نے میرا کام کرنا ہے. اچھا وہ پہلے تو بڑا سٹ پٹایا. پھر اس بیچارے نے کیا کیا، ایک بندہ دو، میرا ایک دوست تھا، میں نے کہا آپ جاؤ سے میرا بیگ ڈھونڈو. اس کو جہاز تک لے گئے. بھائی وہ چڑھا نہیں تھا جہاز میں بیگ، تو اس نے بیگ ڈھونڈا، بیگ نکالا، بیگ کھولا. مفتی صاحب اوور کوٹ میں بھی پاسپورٹ نہیں تھا. اب جب وہ واپس آیا نا تو وہاں سے ہوا کیا تھا کہ جو میرے گلے کا بیگ تھا نا وہ میں نے کسی کو پکڑایا تھا. وہ اندر سے صادق بھائی ہمارے تھے، ان کا اشارہ ہو رہا ہے کہ اس کے اندر ہے تمہارا، کیونکہ وہ سب ڈر گئے تھے. سب چلے گئے، عبدالحبیب کیوں نہیں آ رہا؟ تو انہوں نے اشارہ کیا. میں نے کہا میں اس مینیجر کو بتاؤں کیسے کہ پاسپورٹ اوور کوٹ میں نہیں تھا. وہ اندر ہمارے اسلامی بھائیوں کے پاس ہے. میں نے اس سے اشارہ کر کے منگوایا، اس سے معافی مانگی. بہرحال یہ پرانی بات تھی، 20-25 سال میں تو ہو جاتا ہے نا انسان. عبدالحبیب بعض چیزوں میں نا انسان کو استقامت بہت ہوتی ہے. صحیح. لیکن ایسا نہیں ہوا. بھائی آپ بھی تو بتائیں، آپ سے پوچھا کبھی کوئی ایسا ہوا پیسے ویسے ختم ہو گئے، کوئی چیز خرید لی آپ نے؟ کبھی ایسا ایئرپورٹ پہ واقعہ نہیں ہوا. مفتی صاحب کو ایسا دلچسپ واقعہ ایئرپورٹ پہ آپ کے اس طرح کا کوئی واقعہ میرے ساتھ یاد نہیں پڑتا. ویسے اب بڑا آسان ہو گیا. ویسے تو خیر بہت دلچسپ واقعات ہوتے ہیں، لیکن بھولنے والا خیر میں بھولنے کے معاملے میں جو نا ذرا تھوڑا سا زیادہ وہ اب تو بہت زیادہ محتاط ہے، بہت زیادہ. مطلب میں نے سفر تو ساتھ کیا جی ہونا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے. اچھا میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے ذاتی تجربات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں جب بھی سفر کرتا ہوں، میری فیملی کو پتا ہے، میرا بیگ میں بھرتا ہوں. لیکن بیگ بھرنے سے پہلے سب سے پہلے میں اپنا بیگ خالی کرتا ہوں. دیٹس گریٹ. خالی کر کے اس کے تمام ڈراز کے اندر میں ہاتھ ڈالتا ہوں.
کہ کہیں کوئی چیز بچے نہ ڈال دیں، کوئی بھی ایسی چیز ڈرا کے اندر سے یا اس کے جو بیگ کے اندر جو زپس وغیرہ ہوتے ہیں کوئی چیز رہے نہ گئی ہوں، وہ سارا دیکھتا ہوں، خالی کرتا ہوں. خالی کرنے کے بعد میں اپنے کپڑے خود نکالتا ہوں، اس پہ جو بھی کچھ اس کے 19-20 کرنا ہو تو پھر فیملی کے ذریعے کروا لیتا ہوں. سب کچھ کرتا ہوں. پھر بیگ بھرتا میں خود ہوں. کیوں ہمارے لیے سارے کام آپ مشکل کر رہے میں عرض کر رہا ہوں بیگ بھرتا میں خود ہوں. مجھے مطلب کوئی مجھے نیند میں اٹھا کے پوچھے گا نا کہ بیگ میں کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے، میں اس کو بتا دوں کہ میری چیز فلاں جگہ پڑی ہے. یا میں بھول جاؤں تو میں کہتا ہوں میرا بیگ کھولو گے نا فلاں بیگ کے فلاں حصے کے اندر میری چیز آپ کو وہاں مل جائے گی، تاکہ میں کوئی چیز مس نہ کر جاؤں. پھر جب واپس آؤں گا تو میں سارا بیگ خالی کرتا ہوں. خالی کرنے کے بعد دوبارہ بیگ ہے تو پورے سفر میں بیگ کتنوں کے ہاتھوں میں جی ایسے ہی ہے. گھوم رہا ہوتا ہے بعض اوقات. تو اپنا بیگ خود بھرو، اپنا بیگ خود خالی کریں. خاص طور پہ ایئرپورٹ جانے سے پہلے یہ آپ کی بڑی اچھی احتیاط ہے کہ اپنے بیگ کو ایک بار خود دوبارہ چیک کریں. پھر میں اپنے پرس کو پورا خالی کرتا ہوں مفتی صاحب. ایون کا ایسا بعض اوقات ایئرپورٹ والے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ نے خود بھرا ہے سامان اس کے اندر، بالکل اس لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. میں اپنا پورا پرس خالی کرتا ہوں مفتی صاحب. پھر ایک ایک چیز پرس کے اندر 1 بائی 1 ڈالتا ہوں. میرا پرس کا سالانہ نہیں ہے کہ سالانہ ایک بار خالی کرنا ہو، کیونکہ میں نے بعض بیگ دیکھے اسلامی بھائیوں کے ساتھ. میں نے سفر تو کیا ہے اس سمے، میں نے بیگ دیکھے، میں نے اسلامی بھائیوں کو کہا کہ یار یہ بیگ کتنے سالوں تک تم نے خالی نہیں کیا ہے، تمہیں پتہ ہے اس کے اندر کیا کیا رکھا ہوا ہے، کبھی خالی تو کرو. کیونکہ ایک دفعہ مفتی صاحب ایئرپورٹ پر تجربہ ہوا، میں بتاؤں گا نہیں کیا ہوا، لیکن صرف ایک ٹپس دے دیتا ہوں. میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے، ان کی بیگ سے اندر دبی کچلی اور مطلب کہ چیزوں میں لپٹی پپٹی کو پرانی سی ایسی چیز نکلی جو نہیں نکلنی چاہیے بیگ سے نارملی. میں خود شرمندہ ہو رہا تھا، وہ بھی شرمندہ ہو رہا تھا عبدالحبیب بھائی. اچھا اس کو پتہ ہے وہ جو ایس ایف والا تھا نا اپنے باب المدینہ کراچی ایئرپورٹ پہ ہوا تھا، ایس ایف والا اوپر اسلام بھائی کو سائڈ میں لے گیا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں، میں دعوت اسلامی کو جانتا ہوں، یہ اچھا ہوا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے مسئلہ ہو گیا تھا. میں نے بعد میں اس کو بولا یار میں کیا یار کمال کرتے ہو یار، اپنے ساتھ ساتھ ہم کو بھی داؤ پہ لگاتے ہو. تو میں نا کسی کا سامان لیتا ہوں، ایون کہ اگر میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں کوئی مجھے کچھ دے دے میں نہیں لیتا. ایئرپورٹ کے اندر کسی کی کوئی چیز نہیں لیتا. اس طرح کی کوئی چیز بھی سفر میں ہم نہیں کرتے. پیسے کارڈ وغیرہ جو بھی کرنا ہو وہ کرتے ہیں. پاسپورٹ کو 2 دفعہ جیب میں چیک کرتا ہوں. یہ سب کچھ کرا کر ایسا یاد ہی ہے ابھی 2-3 سال پہلے وہ ایک کیس ہوا تھا، 5-6 سال پہلے کی بات ہے، جب وہ یہاں پاکستان سے ایک فیملی عمرے کے لیے جا رہی تھی تو ان کو یہاں ایئرپورٹ پہ کسی نے کچھ دے دیا تھا تو وہ چپل پہنا دیے تھے کہ جناب یہ جا رہے ہیں تو یہ مبارک چپل لے جائیں. تو وہ بعد میں بیچارے 4 مہینے جیل میں رہے تھے اور پاکستان کے وزیر اعظم نے ان کی جناب وہ سفارش کر ان کو بچایا تھا، ورنہ تو سر قلم ہو چکے ہوتے. اصل میں جو پھنس رہا ہوتا ہے نا مفتی صاحب ایئرپورٹ پر، اس کو خالی بیگ نظر آنا چاہیے. میرا اپنا ایسے اپنے طور پر ہی میں نے سوچا ہوا ہے کہ اگر اسے خالی بیگ نظر آ گیا اور پیسنجر اس بیگ کے ساتھ نہیں ہے، آپ دیکھیں ایئرپورٹ پر ہمیشہ اعلان ہوتے رہتے اس طرح بیگ کی حفاظت، کسی کا سامان نہ لیں، یہ نہ لیں وہ نہ لیں. تو ماضی کے ہو سکتا ہے ایئرپورٹ پہ بھی کوئی ایسے تجربات ہوئے ہوں، تو اس میں نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. باتھ روم پہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے، اتنے بڑے بیگ کبھی بھی جہاز پہ جاتے ہوئے آپ کے اتنے بڑے بڑے کبھی بیگ نہیں ہوتے. چھوٹی سی ٹرالی ہوتی ہے جو آپ کی کیبن کے اندر آ جاتی ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ ٹرالی بھی آپ کے ساتھ ٹوائلٹ میں ہونی چاہیے. ہر چیز یعنی کہ رسک اپنی آپ کو ایسا سفر کے اندر رسک فیکٹر میں کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ ناظرین یہ سوچ رہے ہوں کہ رسک فیکٹر کیا ہے، کیونکہ اگر آپ کے بیگ سے کوئی ایسی چیز نکل آئی جو اس ملک کے قانون میں جرم ہے تو یہ ڈائریکٹلی مجرم آپ کہلائیں گے اور سزا کے حقدار بھی آپ بن جائیں گے. جو مفتی صاحب نے بات کی ہے، چونکہ بات چل پڑی ہے اس میں عبداللہ بھی تھوڑا ایڈ کر دوں. میں پرسنلی دیکھیں میں کسی کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں، ہم سب کے ذاتی تجربات ڈسکس ہو رہے ہیں. میرا اپنا ذاتی انداز یہ بھی ہے، میں نے آج تک یاد نہیں پڑتا میں نے اپنے بورڈنگ پر کسی کا ویٹ کروایا ہوں. اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی بات. اپنی ٹکٹ پر آج تک میں نے کسی کا ویٹ نہیں کرایا. مجھے آفریں بھی ہوئی ہیں، یہ ٹھیک آپ کو پتہ نا ویٹ بکتا ہے. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اب میں ٹکٹ فارغ ہے کیونکہ وہ میری ٹکٹ پر ویٹ کر جو بھی غلط چیز ہوگی اس کے جواب دے آپ جو نکلے گا اللہ نہ کرے. اب حتیٰ کہ قریب سے قریب ترین کے بھی جی میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ مجھے دے رہا ہے. مجھے اس بات کا ڈاؤٹ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ دیکھنے دوست دشمن سب سن رہے ہوتے ہیں، ابھی بھی ایسا ہو سکتا ہے. اللہ ہی بچانے والا ہے.
ہم تدبیر کر سکتے ہیں، باقی جو تقدیر میں ہوگا. لیکن اس میں بعض اوقات ناراض ہونے کا ڈر نہیں ہوتا مولانا صاحب؟ آپ کا تو وزن فارغ ہے، آپ اپنا ہمارا وزن لے نہیں جائیں. مولانا تو ایک عام آدمی دور کی بات ہے، میں نے تو قریب ترین لوگوں نہیں، کو قریب بھی لوگوں کو سمجھا کیسے منع کریں، یہی سوال ہے نہیں میرا. مطلب نہیں کر سکتا میں. دیکھیں پتہ کیا اس کا وہی ہے، جیسے وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہیں کھانا کھانے جائے نا، یا دعوت ہے یا ویسے کہیں گئے، اب کھائیں جی، آپ کھائیں جی، تھوڑا سا اور کھائیں، تھوڑا سا اور کھائیں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں نا یار، کھا تو میں رہا ہوں. صحیح ہے. مسئلہ تو مجھے ہونا ہے، تم ادھر ہی ہونا. نہیں لیکن دیکھیں یہ کھانے میں تو مراد بندہ یہ- کہہ سکتا ہے کھانا کھا لیا ہے، نہیں، لیکن آپ سفر پر جا رہے ہیں، میرا ایک چھوٹا سا لے جانا. کہ جس چیز کی وجہ سے آپ مشکل میں پڑ رہے ہیں بڑی مشکل. تو اس سے آپ مشکل کیسے عبداللہ اس سے بھائی؟ مشکل باہر کیسی سوچیں. ختم. اور پھر ہم اور ہماری دعوت دیکھیں، اس اسلامی وقت کی دنیا جو دیکھ پوزیشن رہی ہے، ہے. ہم کو کیوں دیکھ رہی ہے بھائی؟ قاسم صاحب پہلے بھی قاسم صاحب تھے، عمران پہلے بھی عمران تھا، عبدالحبیب بھائی پہلے بھی عبدالحبیب بھائی تھے. ہمیں دیکھنے سننے والے اتنے تو لوگ نہیں تھے. ہمیں دیکھ رہی لوگ دعوت اسلامی کے بیہاف پر. جی. تو ہمیں اپنی چیزوں کے، اپنی ذات کے حوالے سے بھی آنے جانے اٹھنے بیٹھنے، پتہ ہم جب عبدالحبیب بھائی یہاں تک سوچتے ہیں کہ یار فلاں جگہ جائیں یا نہ جائیں، بالکل ایسا ہے. فلاں کے ساتھ بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، فلاں سے ملے یا نہ ملے، جب ہر چیز ہم غور کرتے تو پھر اس چیز کے بارے میں کیوں نہیں غور کریں گے؟ بہت کہ چیز تو ہم نے یہ دیکھنے کہ دعوت اسلامی کو لوگ کریٹیسائز کریں گے. نہیں ڈیفینیٹلی. اور دیکھیں صرف کریٹیسائز، وہ تو بالکل تنظیم کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن سزائے موت تک بات جاتی ہے اگر آپ کے بیگ سے کچھ ایسا نکلا ہے. اب میں نے ایک پریکٹس کی، ویسے میں مثال دیتا ہوں پچھلے دنوں، یہ میں ایک بات ذرا ضروری تھی کر لوں کیونکہ پاکستان میں یہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور بالخصوص ہمارے غریب علاقوں میں ہو رہا ہے، اور اس کو باقاعدہ گورنمنٹ نے بھی پکڑا ہے. کہ ہوا کیا کہ بہت سارے ہمارے دیہی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں لوگ جا کر کہتے ہیں ان بوڑھے خواتین مرد کو کہ ہم آپ کو عمرے پہ بھیجتے ہیں، اور وہ خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں عمرے پہ بھیجا جا رہا ہے. اور اب ان کو سامان وہ دیتے ہیں کہ یہ جاتے ہوئے وہاں سامان ہمارا دے دیجیے گا. اور اب بھی عرب شریف کی جیلوں میں بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن کے جب انٹرویوز، میں نے بھی وہ انٹرویوز دیکھے ہیں کہ جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں تو آ کر خوشخبری سنائی گئی کہ آپ اپنا پاسپورٹ بنائیں، آپ کو عمرے پہ بھیج رہے ہیں. اور ان میں سے کچھ لوگ نکل جاتے ہیں تو ان کا سامان بھی نکل جاتا ہے، تو پکڑے جاتے ہیں، وہ مارے جاتے ہیں اور وہ جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں. تو خدارا کسی کا سامان لے کر، چاہے وہ آپ کو عمرے کا ٹکٹ دے رہا ہے، آپ کو حج کا ٹکٹ دے رہا ہے، ہم نے کسی کا سامان لے کے نہیں جانا. پہلے تو اس بات کو پلو سے باندھ لیں. اور دوسرا ابھی یہ میرے ساتھ ہوا ہے بہت قریب، وہی والی بات ہے کہ ہمت نہیں ہوئی میری منع کرنے کی، لیکن میں نے کیا کیا، مجھے انہوں نے کہا کہ میرے بھائی وہاں ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے دوائی لے جائیے گا. اور دوائیاں بھی انہوں نے بڑی آسان سی، تو میں نے کہا ایک کام کریں، آپ دوائی مجھے نہ بھجوائیں، آپ مجھے دوائی کا نام بتا دیں. میں نے وہ نام پوچھا ان سے، خود میں نے اسٹور سے دوائی خریدی اور وہ میں لے گیا، ان کو جا کے دے دی. تو ایٹ لیسٹ مجھے یہ تسلی تھی کہ وہ میں نے خرید لیا نا. لیکن میں نے وہ لی یہ چیز. اب وہ دوائی تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس میں کیسے چیک ہو سکے گا کہ اندر کیا ہے کیا نہیں ہے. یہاں تو بہرحال سامان کے ساتھ اگر نگرانی شورا سے میں عرض کروں گا، سامان تو ایک بیگ ہے یا چیز ہے. اب جا رہے ہیں آپ لوگ، امیگریشن پہ ہیں، جی کوئی آپ کو کہتا ہے یہ میری فیملی ہے یا میرے بچے پاکستان جا رہے ہیں، ان کو آپ نے ڈیل نہیں کرنا، جی. بس اتنا ہے کہ ان کو ڈور بتا دیجیے گا کہ کون سا ڈور ہے، کس ڈور پہ اپنا پلین لگے گا. جی. اب تھوڑا سا بس ان کو گائیڈ گائیڈ کر دیجیے گا. یہ اس میں ایک تجربہ جو ہوا تھا کسی کے ساتھ ایسے، انہوں نے کہا یہ فیملی ہماری جا رہی ہے، بالکل فرسٹ ٹائم پاکستان جا رہے ہیں، یا تو یہ اللہ، بالکل. اس میں بھی گڑبڑ تھی. اور وہ انہوں نے کہا 2 بچیاں چھوٹی ساتھ تھیں ان کی، صحیح. انہوں نے کہا میں جا نہیں سکتا، بہت مجبوری ہے، تو یوں کر کے ان کو تھوڑا گائیڈ کرنا ہے. اب جنہوں نے اس کو لے لیا کہ ٹھیک ہے میں گائیڈ کر دوں گا، صحیح ہے. امیگریشن پہ انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے، انہوں نے کہا یہ ساتھ ہیں. اچھا انہوں نے کہا آپ کے ساتھ ہیں. اب انہوں نے کہا کہ یہ تو پیچھے اس کے جو ہے نا معاملات کو ہم پہلے چیک کریں گے. یو آر ہیومن ٹریفکنگ ہو سکتی ہے اس میں. ہاں یو آر رسپانسبل، اس کے ہسبینڈ کی پرمیشن ہے کہ نہیں، ہاں. یہ کس کی اجازت سے جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، آپ کے ساتھ کیوں جا رہی ہے. بولیے پورا کا پورا کیس کھلنے کا وہ بن گیا. اب اتفاقاً اس کے ہسبینڈ کے ساتھ رابطہ ہو گیا تو اس نے کلیئر کر دیا. اگر ان کے پاس موبائل نہ ہوتا تو پھر تو یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کلیئر کر کے جائیں گے پہلے یہ کیوں جا رہے ہیں اللہ، اور کس کے ساتھ. بہت احتیاط کرنے کی عادت ہے، بہت احتیاط کرنے کی. ایک میسج آیا حضور. چونکہ عبدالحبیب میرا آپ کا تو میں نہیں کہہ سکتا، میرا چونکہ پرسنلی اوورسیز زیادہ سفر ہے. پاکستان میں تو اب لاسٹ سفر رہا ہے، جی. پچھلا جو گزرا ہے تو میں پاکستان میں 10-12 سال کے بعد میرا سفر رہا. لیکن چونکہ سفر ہی باہر رہتے تھے زیادہ، ہمیں تجربہ زیادہ تر اب باہر کے یا یہاں جو لوگ ملتے ہیں ان کے تجربات ہوتے ہیں. لیکن جو یہاں اپنے ملک میں بھی سفر کرتے ہیں ایسا برابر ہی ہوتا ہے. ان کو بھی اپنے ملک میں بھی جو ہمارے ہاں بھی ایئرپورٹ وہی کم از کم کرنی پڑتی ہے. سیکورٹی ہے، اور وہاں کی جو چیکنگ ہے نا وہ کوئی معمولی لیول کی نہیں ہے. یعنی وہ اپنی مہربانی سے کچھ کرتے ہو تو وہ ہمارے جدا یہاں بات ہے، لیکن ہمارے یہاں کا باہر لیول بہت اچھا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے یہاں کا لیول اچھا. اس میں بھی ایسا ایک حیرت انگیز بات عرض کروں، جیسے ہمارے یہاں بڑا شہر تو کراچی ہے، تو اب لگتا یوں ہے کہ شاید کراچی کے اندر سیکورٹی جو ہے نا اس کا ذرا چیک اپ بہت زیادہ ہائی ہوگا. لیکن میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے، میں نے کراچی سے زیادہ ہائی سیکورٹی جو ہے نا فیصل آباد میں دیکھی. اچھا
یعنی شاید چھوٹا شہر ہے نا تو اس کی وجہ سے وہاں پر وہ اوور چیکنگ ہے، یعنی وہاں کی چیکنگ کا انداز یہاں سے زیادہ سخت ہوتا ہے، زیادہ مرتبہ چیک کرتے ہیں. اصل میں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو شاید وجہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے ایئرپورٹ سے ہی اللہ نہ کرے کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہاں سیکیورٹی الرٹ زیادہ ہوتا ہے. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات پورے دن میں 1-2 فلائٹیں ہوتی ہے تو سیکیورٹی والوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، تو وہ ذرا زیادہ یہ بھی. اور آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ ہم طائف اترے تھے، جی 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 بالکل، وہاں میرے ذہن میں یہی بات آئی تھی. وہاں چیکنگ انہوں نے زیادہ جی کی جی تھی. زیادہ یہی بات آئی تھی کہ وہ پوری دن میں کارکردگی بھی تو بنانی ہے نا حضرت. اچھا، مدنی مذاکرے میں ایک اور بات بھی اسی تجربے سفر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ کے لیے نکلیں تو جس اپنا سامان اپنی ہی گاڑی میں رکھیں. جی یہ بھی بڑی زبردست ضرورت ہے. ورنہ سامان بھی اور پاسپورٹ وغیرہ بھی. پاسپورٹ والا بیگ اگر کسی اور گاڑی میں وہ گاڑی لیٹ ہو گئی، اس کا انتظار سامان کرو، لیٹ ہو اس گیا کا تو انتظار کریں آپ. ایسا بالکل ٹھیک ہے. پیسنجر جس گاڑی میں اسی پیسنجر کا سامان بھی اس گاڑی میں ہونا چاہیے. یہ بالکل تجربے کی بات ہے. پاسپورٹ اپنے پاس رکھیں، اور پاسپورٹ اپنے پاس. سفر میں ویسے کہیں بھی آپ سے پاسپورٹ بھی ایسا ٹکٹ بھی بعض کا تو وہ ٹکٹ والے بھائی صاحب کہیں اور چلے جاتے ٹکٹ ہیں. تو بڑا اچھا ہو گیا اب. ایون کہ ٹرین کے اندر بھی، جی ٹرین کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ 6 بندوں نے ٹکٹ کرائی نا تو ایک کی جیب میں ڈال دی ساری. صحیح ہے. اب خدا نہ خاصا وہ کسی اسٹیشن پہ رہ گیا نا پیچھے باقی بغیر 28 اسلامی بھائی تھے. باب المدینہ تربیتی اجتماع تھا ہمارا، ایک بہت سال پہلے کی بات ہے. گجرانوالہ سے اسلامی بھائی تھے، ان کے پاس 28 ٹکٹ تھے. میں نے سردار آباد سے بیٹھنا تھا، کچھ اسلامی بھائی نے مرکز سب نے مرکز الاولیاء سے. اسی ٹرین پہ میں نے سردار آباد سے بیٹھنا تھا. ٹرین ٹکٹ ان کے پاس. جمعہ میں جہاں جمعہ ادا کیا انہوں نے، وہاں ان کو کچھ مطلب ٹائم انہوں نے اوور لے لیا، پھر نکلے رش میں پھنس گئے. مطلب ہوا یہی کہ وہ ٹکٹ والے اسلامی میں پیچھے رہ گئے اور ٹرین چل گئی. اللہ اکبر. پھر یہ دوڑے وہاں سے کہ ہم سردار آباد فیصل آباد آ کے ٹرین پکڑ لیں. اب وہاں آ کے کچھ منت کی، کچھ روکا، لیکن جیسے یہ شہر انٹر ہوئے ہیں، نہر پہ تھے، اچھا تو وہاں سے بھی ٹرین چل گئی. نہر میں چھلانگ مار. تمام ٹکٹ جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئے. بلکہ اس میں تو کسی نے لکھا تھا، کہیں پڑھا تھا کہ 2 افراد کے اسٹیشن پہ پہنچنا تھا، تو وہ جو ہے نا کہیں پہنچنا تھا تو ٹرین چل پڑی. اب دونوں بھاگ رہے، ایک چڑھ گیا ایک رہ گیا. اب وہ جو رہ گیا وہ رو رہا ہے، تو سب نے کہا بھائی صبر کرو، دوسری گاڑی آگے جگہ تو مجھے چھوڑنے آیا تھا. وہ چڑھ گیا، یہ رہ گیا جس کو چلا تھا. اچھا، ٹرین والا واقعہ تو مجھے یاد آ گیا. اسی سال تجربہ ہوا. ہم کہاں جا رہے تھے ایگزیکٹلی یہ تو یاد نہیں آ رہا، پنجاب ہی جا رہے تھے. تو ہوا یہ کہ فجر کے لیے گاڑی رکی تو ہم نے کہا فجر پڑھ لیں گے. اسٹیشن بھی پنجاب کا ہی کوئی تھا. تو ہم 2 اسلامی بھائی تھے. تو ہوا یہ کہ میں اترا تو میں نے جلدی میں جو نا اپنا گلاسز ٹرین میں اندر ہی رکھے ہوئے تھے. تو میں اور وہ 2 اسلامی بھائی اترے، نماز میں پڑھنے لگا تو ٹرین چل پڑی. تو میں اتحیات میں تھا، میں نے کہا سلام پھیر کے کسی ڈبے میں چڑھ جاؤں گا. تو وہ اسلامی بھائی چڑھ گئے، اس جگہ پر چلے گئے. اچھا میں دیکھا تو مجھے کوئی ڈبہ ہی نہیں ملے. ٹرین چلتی جا رہی تو وہ مجھے مل گیا، وہ جو نہیں ہوتا کارگو کا ڈبہ جس میں وہ ڈاک جاتی ہے. میں اس پہ چلا گیا. اچھا سردی بولے، میرا کام فجر کے وقت تھا، چادر بھی میرے پاس کوئی ایک آدھی تھی شاید، وہ بھی نہیں تھی. تو اب پرابلم یہ ہوا کہ میرے پاس موبائل تو تھا مگر میرے گلاسز نہیں تھے. تو میں اس اسلامی بھائی کو بتا تو دوں کہ میں چڑھ گیا. اچھا میں سمجھا اس کے اندر سے راستہ ہوگا، تو راستہ بھی نہیں. وہ جو یہ پارسل والا ڈبہ ہوتا ہے اس میں راستہ نہیں ہوتا. خیر وہ بندہ بڑا اچھا تھا، تو پھر میں اسی سے باتیں کرتا رہا. میں نے کہا اگلا اسٹیشن کب آئے گا؟ کہہ رہے وہ آدھے پونے گھنٹے بعد آئے گا. تو میں اسی سے باتیں کرتا رہا. اس نے مجھے وہ کوئی کارٹن تھا، کارٹن وغیرہ صاف کر کے اسی پہ بٹھا دیا. ہم دونوں باتیں. یہ بھولنے کے واقعات میں بھی آئے نہیں یہ کہاں سے بھولنے، چشمے ابھی تھوڑی فجر کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا. لیکن اب مجھے اس دن احساس ہوا کہ باقی گلاسز نہیں تھے تو مجھے موبائل پہ اس کو کال نہیں ملا. نا مفتی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا، میں یہ بھی ایک بات بتاؤں، لوگ موبائل نماز پڑھتے ہیں نا، لوگ موبائل سامنے رکھتے ہیں، چشمہ بھی سامنے رکھتے ہیں جی، اور دونوں ٹوٹتے ہیں. یہ دونوں چلے جاتے ہیں نا. کب موبائل اور چشمے اور اس طرح کی جو بھی پرس یعنی جو بھی چیز ہے نا، میرا مشورہ یہ ہے سامنے نہ رکھا کریں آپ. اس میں 2-3 چیزیں بھولنے کا ڈر رہتا ہے کہ بھائی بھول کے چلے گئے، یا پھر جو نماز سے نکل رہے ہوتے ہیں نا، اچھا آپ ہے مسبوق، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی 2 رکعتیں باقی ہیں اور اب آپ پڑھ رہے ہیں. اب یہ جو بھی نکل رہا ہے نا، اب آپ کا سورہ فاتحہ یاد نہیں رہے گا، اب بول بھی نہیں سکتے، رک جاؤ. اچھا اسی میں ٹک کے آواز آ گئی نا تو اب گئے. آپ کو یہ سب یاد ہی ہے. ابھی یہ مدینہ منورہ میرے گلاسز نہیں ٹوٹ گئے. جی 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 جی. ابھی اسی مرتبہ جب ہم 4 مہینے پہلے گئے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے. بہت مشکل تھی. دوسرا چشمہ لے جانا بھول گیا ساتھ، مدینے میں نثار ہو گئے. نماز پڑھتے ہوئے وہی سامنے سے وہ گزرا بھی بالکل وہاں سے توڑ گیا وہ. اس کے بعد پھر جو بڑی مشکل ہو جاتی. میرے ساتھ عید ٹرانسمیشن، پہلی عید ٹرانسمیشن، اور کئی عرصے بعد میں نے عید کی نماز
फैज़ान मदीना में पढ़ी, और मैंने पहली थी तो कन्फ्यूजन भी बहुत थी, तैयारी भी की थी, आईपैड में बयान वगैरह निकाल के रखा था, मौजू तैयार किया था। फैज़ान मदीना में ईद की नमाज़ पढ़ी और कैमरा मैन हमारे भाई आए, अच्छा घर में भी कोई नहीं, अकेला पाकिस्तान आया था, घर भी बंद, तो ग्लासेस रखे थे उस पर उसने रख दिया, पैरों बेचारे से गलती से रह गया। अब मैं बोलूँ, अच्छा टाइम हो गया ट्रांसमिशन शुरू करने का, तो मैंने अपने हारिस को चाबी दी, मैंने कहा घर जाओ 2-3 दराजे खोलना, ये दराज में हो सकता है ग्लासेस हों। मैंने कहा 20 मिनट 15-20 मिनट तो मैं चला लूंगा, लेकिन तुमने 20 मिनट चश्मे लेकर आने हैं। अब मैं शुरू की मैंने ट्रांसमिशन, तो मैं अपने तौर पर चलता रहा उस वक्त बगैर उसके आईपैड के, और जो सारी बातचीत करनी थी की, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्लासेस आ गए। तो इससे सीखने को मिला कि अपने ग्लासेस जेब में रखने चाहिए, चीज़ें अपनी वैसे भी अपनी चीज़ें जेब में रखनी चाहिए। और आप जब घर से निकलते हैं ना, तो घर से निकलते हैं तो एक मखसूस जगह रखें कि जहां आपका पर्स, आपके चश्मे, आपकी पेन, आपकी चाबियां, आपकी चीज़ें, जैसे कि कोई भी टेबल है, साइड टेबल है या कोई भी रैक है वगैरह वगैरह, जो भी आप ले लें, ये वहीं होना चाहिए। इसी तरह आपके मेडिसिन की भी आपके अपने बॉक्सेस होने चाहिए, आपकी अपनी चीज़ें आपकी अपनी सराउंडिंग में हो। घर वालों को भी आप एजुकेट कर दें कि देखो मेरी चीज़ें ना, क्योंकि मैं अपनी चीज़ें अपने तौर पर सोच समझ के रखता हूँ। अब साफ सफाई होगी ना, तो जब आप वापस आओगे ना, तो सफाई के नाम पर आपकी चीजें साफ हो गई होती हैं। ऐसा होता, ये हमारे यहाँ जो शऊर की कमी है ना, वो तो ये है कि रात के 2 बजे अगर बंदा उठता है ना कि पानी पीना है उसने, अब वो फ्रिज की तरफ जाएगा ना तो वहाँ पर गिलास ही कोई नहीं नजर आएगा। अब वो किचन में जाएगा, वहाँ भी गिलास नहीं होगा। जहाँ जहाँ गिलास आमतौर पर होता है ना, हर जगह से गायब होगा। सही, वो गिलास की तलाश के अंदर उसकी नींद उड़ जाएगी सारी। तो हमारे यहाँ चीजें अपनी अपनी जगह पे रखना जो है ना, ये यूं कह लें कि बस एक मुफ्ती साहब, मैं आलमगीर अर्ज करूं, प्रॉब्लम है ये। जैसे आपने कहा ना, मेरा इसमें मशवरा ये है कि जेब में रख लें। नहीं, क्योंकि उसमें आदमी ना जेब वाला कपड़ा पहन के सोता नहीं है। ठीक है, उसमें पानी है ना, पानी अपने साइड में होना चाहिए, भर कर। कांच का बोतल ना रखे, वरना फिर जिसको मतलब कि वो स्विमिंग की आदत होगी ना नींद में, तो फिर वो कहाँ निकल जाएगा। तो प्लास्टिक की कोई अच्छी सी बोतल रख लें, गिलास भी वहीं रखें, और टॉर्च रखें, या मोबाइल, अगर क्योंकि मोबाइल थोड़ा दूर होगा ना तो उठने में आसानी रहती है। फिर पानी की बोतल में ही पानी हो और तेल की बोतल में ही तेल हो। आपने खुद ही संभाल, जब एक रूटीन में आ जाएगा ना तो हो जाएगा। तो ये उठकर जाना जो है ना, और फिर वो अंधेरा, लाइट तक पहुंचते पहुंचते बाद वक्त कोई टेबल का कोना लग जाए, कोई बच्चा कोई चीज जमीन पर रख दे तो वो चुप जाए, खिलौने वगैरह घर में जैसे बिखरे हुए होते हैं, बच्चों वाला घर होता है, तो बहुत सारी नेसेसरी चीजें होती हैं जिन्हें छोटी छोटी मैनेजमेंट होती है, और यकीन करें जिंदगी आसान हो जाती है छोटी चीजों के अंदर ना। बस अच्छा मैनेजमेंट जो है ना, इसलिए भी जरूरी, कभी घर में कोई मेहमान आए ना तो उसका तो पूरा हो जाता है। अभी हुआ हमारे खानदान में, किसी ने, वो बेचारे गए और पानी की बोतल में उन्होंने तेल भरा हुआ था, वो तेल पी गए और बाद में पता चला कि वो तेल था। तो ये पानी की बोतल में लोग, अच्छा वो शैम्पू की बोतल में ब्लीच डाल के रखते हैं। एक साहब के साथ हुआ, वो बाथरूम में गए, उन्होंने भाई सर पे शैम्पू डाला और वो रगड़ रहे हैं, और ब्लीच था उन्होंने, और उसके बाद पता नहीं उनके हाथ में जलन होना शुरू हो गई, समझ पड़ी, हाँ पता नहीं बाल भी चले गए। कुछ भी नहीं है, तेजाब होता है, तेजाब रख देते हैं। आप देखें ना, तो ये वही वाली बात है, घर वालों को तो पता है कि इसमें शैम्पू नहीं है, लेकिन मेहमान को कैसे पता चलेगा कि आपने किस बोतल में क्या डाला है। बल्कि कई घरों में जैसे मैनेजमेंट की बात है, बाकायदा मैं हैरान था, एक जगह में गया, बाकायदा स्टिकर लगे हुए कि इसमें सॉल्ट है। घर में बूढ़े लोग हो ना मुफ्ती साहब, मेरा मशवरा है, ये जाती मशवरे इसका सिलसिला कर दें। नहीं चलते रही तजर्बा, क्योंकि हाँ ये तजर्बात की बात है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, इनके पांव स्लिप होने के अंदेशे ज्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसा है। ज्यादा अव्वल बाथरूम में जो मैट होते हैं ना, बाथरूम मैट, जी इसका खास एहतमाम करें। अच्छा हमारे में गया हूँ लोगों के घरों में, बाथरूम मैट जो है ना कपड़े के रखते हैं, कपड़े के बाथरूम मैट स्लिप हो जाते हैं, स्लिप होता है। इसके प्लास्टिक के आते हैं और नीचे बुश लगे हुए होते हैं जो चिपकते हैं। सही। फिर आप उसको उखेरेंगे ना, उधेरेंगे तो ये खींचना पड़ता है। ये बाथ मैट अच्छा मशवरा है। ये होते हैं बेसन के, असर बाद वगैरह लोग बेसन पर पाँव धोते हैं, वजू वगैरह करना हो तो एक पाँव नीचे एक पाँव ऊपर है, बड़ा रिस्की है। ठीक है, उसमें स्लिप हो गए ना तो अब सोचे कि क्या क्या टूटेगा इसका बंदा, या पीछे दीवार है तो सर पर लगेगा, तो बेसन के पास हो। इसी तरह जैसे आप नहाकर निकलते हैं ना, क्योंकि नहाने के पोर्शन भी अलग होते हैं, जैसे नहाकर निकलते हैं तो नहाकर जब पहला पाँव आप बाहर रखेंगे, मेट पर पाँव रखें आप अपना, ताकि आप स्लिप ना हो, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर बड़े बूढ़ों की रिकवरी फिर बहुत मुश्किल है, जवान भी गिरता है। नहीं ये तो आपका मशवरा ऐसा है कि हर बाथरूम में ही कर लिया जाए, जवान बच्चे भी तो फिसल सकते हैं। इसी तरह बाथरूम के बाहर भी जो है ना, ये इतने देखें, जैसा घर नॉर्मल मैट सस्ते मिलते हैं,